الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من وجد سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے، اس کا کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو پھر ایک تہوار اور خوشی کا موقع عنایت فرمایا ہے، جس کو عید الاضحیٰ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ہمارے مذہب اسلام کے اندر اللہ نے پورے سال کے اندر دو تہوار بنائے ہیں۔ ایک تہوار عید الفطر آتا ہے، جو کہ رمضان مبارک کے بعد آتا ہے، اور اسی طرح ایک تہوار ہمارا یہ ذی الحجہ کے اندر آتا ہے، جس کے اندر اللہ رب العزت نے حج کو فرض فرمایا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ قربانی اللہ رب العزت اس تہوار کے موقع پر ہم سے یہ قربانی چاہتا ہے، اور یہ قربانی اصل جو چلی ہے اور جو اس کی ابتدا ہوئی ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور وہیں سے اس کی ابتدا ہوئی ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس کا پس منظر، اس کی تاریخ معلوم ہونی چاہیے کہ آخر اللہ رب العزت جانوروں کو ذبح کرا کے ہم سے کیا چاہتا ہے، اور اس جانور کے ذبح کرنے کا اصل مقصود کیا ہے۔ چنانچہ یہی سوال صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے ذہن کے اندر بھی آیا تھا، تو انہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا۔ ابن ماجہ اور مسند احمد کی روایت ہے کہ ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول علیہ السلام، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو اس موقع پر آپ علیہ السلام نے دو لفظوں کے اندر اس کا پس منظر اور ساری ہسٹری بتلا دی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا: ہی سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس قربانی کا مقصد اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہ مبارک تحفہ دے کر اس امت کو کیا پیغام دیا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے دو لفظوں کے اندر فرما دیا تھا: ہی سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو اس لیے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ آخر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کیا تھی، ان کے جذبات، ان کی ادائیں کیا تھی، اور پھر آخر اس امت کو ان کی اتباع اور ان کے ملت کا حکم کیوں دیا گیا ہے۔ حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سید الاولین والآخرین ہیں، سید الانبیاء ہیں، تمام نبیوں کے سردار ہیں، لیکن اس کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا جا رہا ہے: ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ اللہ کے نبی آپ ابراہیم کی ملت کی اتباع کیجیے۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے اس امت کو بھی یہ حکم دیا ہے: قل فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، کہ اللہ کے نبی آپ کہہ دیجئے اپنی امت سے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت اور ان کی دین کی اتباع کریں۔ چنانچہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
کو یہ حکم دے کر آخر اللہ رب العزت ہم سے کیا چاہتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس اللہ کے بندے نے آخر کیا قربانیاں دی تھی، اور اللہ رب العزت نے جیسے جیسے ان کو حکم دیا تھا تو اس حکم کو پورا کرنے میں انہوں نے نہ کسی شیطان کی مانی اور نہ اپنے نفس کو آگے چلنے دیا اور نہ اپنی خواہشات کو آگے چلنے دیا، بلکہ انہوں نے اول نمبر پر جو بات رکھی وہ اللہ رب العزت کے حکم کی بات رکھی اور اسی کو آگے کیا، جس کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے ان کو یہ تحفہ دے کر قیامت تک کے لیے آنے والی امت اور آنے والے لوگوں کو یہ واجب قرار دے دیا کہ جب جب بھی یہ موقع آئے تو تمہیں ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو ادا بھی کرنا ہے، اور ان کے طریقے کو، ان کے مشن کو، اور جو انہوں نے اپنی خواہشات کو، اپنی تمام چیزوں کو قربان کیا تھا، وہ جذبہ اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ تو کیا انہوں نے قربانیاں دی تھی؟ سب سے پہلے قربانی ان کی جو ملتی ہے وہ یہ کہ انہوں نے اللہ کے لیے، جب اللہ نے ان کو حکم دیا کہ تم لوگوں کو حکم کرو کہ وہ ہماری عبادت کریں، چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس گھر کے اندر پیدا ہوئے تھے اس گھر کے اندر بت بنائے جاتے تھے، خود ان کے باپ جن کا نام آزر تھا وہ خود اپنے ہاتھوں سے بتوں کو تراش کرتے تھے اور مارکیٹ اور بازار کے اندر ان بتوں کو بیچتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے والد سے کہا بھی کہ ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، یہ آخر یہ مجسمے اور یہ بت کیا چیز ہیں کہ یہ نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ بولتے ہیں، تو آخر ان بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ چنانچہ ان کی پوری قوم چراغ پا ہو گئی اور غصے میں آ گئی۔ تو انہوں نے جب یہ دیکھا کہ یہاں میں نے کام کیا جتنا اللہ نے چاہا، چنانچہ وہ اپنے باپ کو چھوڑ کر چلے گئے، اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا اور کہا انی ذاہب الی ربی سیہدین، تو وہاں سے چل دیے۔ پھر اس کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا دائرہ بڑا ہوا تو اس موقع پر پھر ان کی دشمنی، ان کے خلاف عداوتیں، بغاوتیں اور بھی زیادہ بڑے پیمانے پر ہونے لگی۔ چنانچہ جو اس وقت کا ظالم بادشاہ تھا اس کو بھی معلوم ہوا کہ ایسے ایسے ایک نوجوان ہے اور وہ ایک اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہے اور بلاتا ہے، تو اس نے بلوایا اور بلوا کر ابراہیم علیہ السلام سے کہا تم کیا دعوت دیتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے اپنا سارا پیغام سنایا کہ ہم اس اللہ کی دعوت دیتے ہیں کہ جو اللہ زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے۔ تو وہ بیوقوف ظالم بادشاہ کہنے لگا یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں۔ چنانچہ اس نے جیل سے 2 قیدیوں کو بلایا، ان میں سے ایک قیدی کو مروا دیا اور ایک قیدی کو رہا کر دیا، چھوڑ دیا۔ وہ کہنے لگا دیکھو یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں، جلاتا بھی ہوں اور لوگوں کو زندگی بھی دیتا ہوں، موت بھی دیتا ہوں۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے پھر کہا کہ آخر اللہ رب العزت تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، ذرا تمہاری اتنی قدرت اور طاقت ہے تو تم مغرب سے نکال دو۔ تو وہ ہکا بکا رہ گیا اور پھر آگے اس سے کوئی جواب نہ بن پایا۔ تو اس کے بعد ان کی قوم نے جب نہیں مانا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف لوگوں کو بھڑکایا اور لکڑیاں جمع کی اور بہت بڑی آگ جلوائی اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈلوا دیا اور کہا قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان کنتم فاعلین۔ اللہ رب العزت سب کچھ دیکھ رہا تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے جو بھی آزمائشیں، جو بھی امتحان آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر امتحان اور ہر آزمائش کے اندر کامیاب ہوئے، ثابت قدم رہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے اور یہ قربانی یہ ہمیں پیغام دیتی ہے کہ جس طرح اس اللہ کے بندے نے اللہ کے دین کو پہنچانے کے لیے اور
اللہ کے دین کو اور اس کے پیغام کو عام کرنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، نہ اپنے گھر بار کی پرواہ، نہ والد کی پرواہ اور نہ اپنی جان کی پرواہ۔ گھر چھوڑنا پڑا تو گھر بار کو چھوڑا، اور آگ کے اندر کودنا پڑا تو آگ کے اندر بھی کود گئے، چنانچہ ان کی قوم نے ان کو ڈال دیا۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے حکم آیا، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم، ہم نے کہا اے آگ تو ابراہیم پر سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا۔ چنانچہ آگ نہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے اتنی ٹھنڈی ہوئی کہ ان کے لیے نقصان کا اور مضرت کا سبب بنتی، اور نہ اتنی گرم تھی کہ جو ان کے لیے پریشانی کا سبب بنتی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام محروم تھے اولاد سے، انہوں نے اللہ رب العزت سے دعا کی تو اللہ رب العزت نے ان کو اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں ایک چہیتا بیٹا عطا فرمایا۔ پھر اللہ رب العزت کی طرف سے حکم آیا، اے ابراہیم تم اپنے اس بیٹے کو اور اپنی بیوی کو جاؤ ایسی وادی کے اندر چھوڑ کر آؤ کہ جہاں نہ کوئی پرندہ ہو، نہ کوئی انسان ہو، نہ جاندار ہو، اور انسان نام کی کوئی چیز نہ ہو۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت حاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لے کر چل دیے، اور مکہ کی وادی کے اندر چھوڑ کر واپس چلنے لگے۔ حضرت حاجرہ معلوم کرتی ہیں کہ آخر یہاں ہم کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ اگر کم از کم مجھ پر رحم نہیں کرتے تو اپنے اس معصوم بچے کو تو دیکھو کہ تمہارا یہ چھوٹا سا معصوم بچہ ہے، یہ تو تھوڑی سی کھجوریں ہیں اور یہ تھوڑا سا پانی ہے، کتنے دن چل پائے گا؟ ابراہیم علیہ السلام فوراً وہاں سے چل دیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العزت کے حکم کے پورا کرنے میں کہیں ایسا نہ ہو کہ تاخیر ہو جائے اور اللہ کی طرف سے کوئی عتاب نازل نہ ہو جائے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چل دیے، اور صرف اشاروں میں بات ہو گئی تو اس اللہ کی بندی نے بھی سمجھ لیا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اور اس کی زبان سے ایسا جملہ نکلا ہے کہ جو سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے۔ فرمایا اذا لن یضیعنا، اگر اللہ کا حکم ہے تب تو اللہ رب العزت ہم کو ضائع نہیں فرمائے گا۔ چنانچہ یہ بچہ اور یہ ایک ماں یہاں رہنے لگے۔ ایک وقت آیا کہ جو ان کے پاس توشہ تھا وہ سارا کا سارا ختم ہو گیا، اور اب کھانے کا کوئی انتظام نہیں، پینے کا کوئی نظم نہیں۔ چنانچہ حضرت حاجرہ اپنے بچے کو روزی کی تلاش میں اور کھانے پلانے کی تلاش میں دوڑنے لگی۔ کبھی صفا پہاڑی پر دوڑتی ہیں، کبھی مروہ پہاڑی پر دوڑتی ہیں۔ اس طرح حضرت حاجرہ نے 7 چکر لگائے۔ اللہ رب العزت کو اس اللہ کی بندی کی یہ ادائیں اتنی پسند آئیں کہ اس امت محمدیہ کے لیے اس عمل کو اللہ رب العزت نے واجب قرار دے دیا ہے کہ جو اللہ کا بندہ وہاں جائے گا تو وہاں جانے کے بعد اس کا حج اور عمرہ قبول ہی نہیں ہوگا جب تک کہ وہ حضرت حاجرہ کی اس ادا کو نہیں کر پائے گا۔ چنانچہ یہ 7 چکر لگنے تھے کہ اللہ رب العزت نے اس چھوٹے سے معصوم سے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جو ایڑی رگڑ رہا تھا بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے، اس ایڑی کے رگڑنے کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے پانی کا ایسا چشمہ جاری کیا ہے کہ وہ چشمہ آج تک نہ کبھی ختم ہوا ہے اس کا پانی، اور نہ قیامت تک ختم ہوگا۔ صرف پانی کے ختم ہونے کی بات نہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے اس پانی کے اندر ایسی تاثیر رکھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کا بندہ اس پانی کو پی لے گا، کوئی بیمار اس پانی کو پی لے گا تو اللہ رب العزت اس پانی کے ذریعے اللہ رب العزت کو شفا عطا فرمائے گا۔ تو بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام تو وہاں سے چلے گئے۔ اس کے بعد پھر اللہ کا حکم آیا کہ ابراہیم جاؤ اپنے بچے کو اور اپنی حاجرہ کے پاس جاؤ۔ بچہ الحمدللہ کافی جوان ہو گیا تھا، بڑا ہو گیا تھا، اس لائق ہو گیا تھا کہ وہ اپنے باپ کے مشن کو آگے بڑھائے اور اپنے باپ کی دعوت کے پیغام اور کام کے اندر وہ ان کا ساتھ دے، وہ ان کا ہاتھ بٹائے۔ لیکن اللہ کی طرف سے پھر ایک امتحان آتا ہے، اور اللہ رب العزت فرماتا ہے ابراہیم تمہارا یہ بچہ ہے اسماعیل، تم اپنے بچے کو ذبح کرو۔ خواب کے اندر اللہ رب العزت نے یہ دکھایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ چنانچہ اس عمل کو کرنے میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل کے اندر ذرا سا بھی یہ خیال نہیں آیا کہ آخر 80-82 سال کے بعد مجھے یہ بچہ ملا ہے
اور بڑھاپے کے حالت میں یہ بچہ ملا ہے، آخر میں اللہ سے کچھ درخواست کر سکوں کہ اللہ کافی لمبے زمانے کے بعد یہ بچہ مجھ کو ملا ہے، تو یہ بڑھاپے میں میرا ساتھ دے گا، میرا سہارا بنے گا۔ لیکن کچھ نہیں، ہاں اللہ نے کہہ دیا ہے اس کو کرنا ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کام کو اور اس عمل کو کرنے میں بھی ذرا سا نہ ہچکچائے اور نہ ذرا سا تردد اور شک و شبہ پیدا ہوا ہے۔ اس عمل کو کرنے میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو لیا اور بیٹے کے سامنے یہ بات پیش کی کہ اے میرے بیٹے، میں نے اس طرح خواب میں دیکھا ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ اس بچے کے جذبات، اس کی خواہشات کیا تھی، اور اللہ کے حکم کے آگے اس چھوٹے سے معصوم سے بچے کے ذہن اور دماغ کے اندر کیا اللہ رب العزت نے اس موقع پر کیسی بات ڈالی۔ وہ اپنے والد سے کہتا ہے یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے ابا جان، جو کام اللہ کی طرف سے آپ کو ملا ہے آپ اس کو کیجئے۔ جہاں تک میرا مسئلہ ہے تو آپ مجھ کو پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں پائیں گے، بلکہ میں جمنے والوں میں سے ہوں، اور میں اپنے آپ کو سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ چاچا ابراہیم علیہ السلام اس معصوم سے بچے کو لے کر مینا کی طرف چل دیے، اور وہاں جا کر اس کے ہاتھ پیر باندھ کر اس کے گلے کے اوپر چھری رکھ کر اپنی جذبات کو، اپنی خواہشات کو قربان کر کے اور اللہ رب العزت کے سامنے اس عمل کو کر کے یہ بات پیش کر دی، اور یہ دکھلا دیا کہ اللہ، نہ یہ بچہ میرا ہے، نہ یہ بیوی میری ہے، اور نہ میرا خاندان میرا ہے، بلکہ میں تو تیرا ہوں، اور یہ سب کچھ تیرا ہے۔ جب تو جس موقع پر جس عمل کو اور جس حکم کو کرنے کو کہے گا، میں انشاءاللہ اس عمل کو کرنے کے لیے تیار۔ چنانچہ بس یہ کرنا تھا کہ آسمانوں کے اندر کوہرام مچ گیا۔ اللہ رب العزت نے فوراً جبرائیل علیہ السلام کو ایک دمبا لے کر بھیجا۔ جبرائیل علیہ السلام فوراً دمبا لے کر آئے۔ دمبا لانے کے بعد اسماعیل علیہ السلام کو ہٹایا، اور اللہ اکبر کا نغمہ جبرائیل علیہ السلام کی زبان پر تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اوپر کو دیکھا تو لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کا نغمہ ابراہیم علیہ السلام کی زبان پر تھا، اور اس کے آگے والا جملہ اللہ اکبر وللہ الحمد والا جملہ، اور یہ نغمہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان پر تھا۔ تو جب ہم یہ تکبیر پڑھتے ہیں تو ہمارے ذہن کے اندر یہ بات آنی چاہیے کہ آخر اس تکبیر کے پیچھے کیا مقصد ہے اور اس تکبیر کا کیا پس منظر ہے۔ تو گویا کہ یہ تکبیر جو ملتی ہے یہ تین افراد کی قربانیوں کی بنیاد پر یہ تکبیر ہم کو ملی۔ تو آخر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو کام کرنا تھا وہ کر دیا، اور انہوں نے ان تمام احکام پر، ان تمام آزمائش اور امتحانات سے گزر کر قیامت تک آنے والے ایک انسان کو یہ دکھا دیا ہے کہ انسان کی نہ کوئی چیز اپنی ہے اور نہ آل و اولاد اپنی ہے، بلکہ انسان کو اپنے رب کریم اور اپنے اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دینا ہے۔ جب اللہ رب العزت جس وقت جس کام کے لیے کہے، ہم کو وہ کام کرنا چاہیے اور اس عمل کرنے کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آخر اس قربانی سے کیا ملتا ہے، یہ قربانی آخر کیا پیغام دیتی ہے، اور اس قربانی کے ہزاروں لاکھوں جانور کے ذبح کرنے کا آخر مقصد کیا ہے۔ تو آخر ان جانوروں کو قربان کرنے کا مقصد اصل ہے اپنے اندر کے شیطان کو اور اپنے اندر کی خواہشات، جذبات کو اللہ کے لیے قربان کر دینا ہے۔ اگر انسان کے دل کے اندر، ذہن کے اندر، دماغ کے اندر قربانی کرنے کے بعد اگر اپنے آپ کو چینج کرنے کا، اپنے آپ کو بدلنے کا جذبہ پیدا نہ ہو تو پھر اس قربانی کا کیا مقصد ہے۔ اس لیے اس قربانی کو کرنے سے کا مقصد اصل یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے لیے قربان کر دیں، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو قربان کیا، اپنے بال بچوں کو قربان کیا، اپنی بیوی کو قربان کیا، اپنے خاندان کو، اپنے والد کو قربان کیا۔ اسی طرح جب بھی اللہ رب العزت ہم کو جس کام کے لیے کہے، اگر اس کام کے اندر اور اللہ کے اس حکم کے پورا کرنے میں اگر
ہماری بیوی رکاوٹ بن رہی ہے تو وہ رکاوٹ نہ بنے، اگر ہماری اولاد رکاوٹ بن رہی ہے تو وہ رکاوٹ نہ بنے، اگر ہمارے خاندان والے وہ رکاوٹ بن رہے ہیں تو وہ رکاوٹ نہ بنے۔ یہی ہماری قربانی کا اصل مقصد ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزو درخواست یہی ہے کہ جو ہے کافی سالوں سے ہم قربانی کر رہے ہیں، کوئی 40 سال سے قربانی کر رہا ہے، کوئی 50 سال سے قربانی کر رہا ہے، لیکن اندر کا شیطان ابھی ہمارا وہیں کا وہیں ہے، تو پھر آخر اس قربانی کو کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ ایک جانور ہے، وہ تو اپنے آپ کو، اپنی جان کو ہمارے لیے قربان کر رہا ہے، آپ کے لیے قربان کر رہا ہے، لیکن ہم اپنے اللہ کے آگے اپنے آپ کو قربان نہ کریں تو یہ ہمارے لیے کتنی بڑی بدقسمتی کی بات ہے۔ اور کل قیامت کے دن ان جانوروں نے ہمارے خلاف گواہی دے دی تو ہم کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ اگر انہوں نے کہہ دیا کہ اللہ ہم نے تو اپنے آپ کو قربان کیا تھا اور اپنی گردنوں کو ان کے لیے ہم نے اپنے آپ کو جو ہے مسخر کر دیا تھا اور حوالے کر دیا تھا، لیکن ان سے تو معلوم کر انہوں نے تیرے حکم کو پورا کرنے میں انہوں نے کیا قربانیاں دی تھیں اور انہوں نے اپنے شیطان کو، اپنے جذبات کو کیا قربان کیا تھا۔ اس لیے میرے عزیزو، اگر عید الاضحیٰ سے پہلے ہمارے اندر حسد ہے، غیبت ہے، بغض ہے اور چوری کی صفت ہے اور اسی طرح اور دوسرے گناہ ہمارے اندر ہیں اور ہم کرتے ہیں، اس قربانی کرنے کے بعد ان تمام گناہوں سے پرہیز کر کے ہم اپنی نفسانی خواہشات کو قربان کر کے، اپنے جذبات کو قربان کر کے ہمیں صرف اللہ کے لیے اور اللہ کے حکم کے آگے ہم کو اپنے آپ کو قربان کر دینا چاہیے۔ یہ اصل قربانی کا مقصد ہے۔ اگر اس قربانی کو کرنے کے بعد یہ صفت بھی پیدا نہ ہو تو پھر ہمارے لیے بہت بڑی محرومی کی بات ہے۔ تو اس لیے اس قربانی سے یہی چاہا جاتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو قربان کریں، اپنی خواہشات کو قربان کریں اور صرف ایک اللہ کے حکم کے آگے اپنے آپ کو سر تسلیم خم کر دیں اور اللہ رب العزت سے دعا بھی کرتے رہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں ہمارے اندر تبدیلی پیدا فرمائے اور ہمارے اندر جو شیطان بھرے ہوئے ہیں اور ہمارے اندر جو شیطان بیٹھا ہوا ہے، اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے اور ہماری قربانیوں کو قبول فرما کر اس دنیا کے اندر بھی ہمارے لیے اس قربانی کو خیر کا ذریعہ بنائے اور آخرت کے اندر بھی اس قربانی کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ اور باقی جو کہا گیا اللہ رب العزت عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا